السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جانثار جس کے تعارف کے لیے اتنا ہی کہہ لینا کافی ہے کہ یہ الفارق بین الحق والباطل، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب از جان بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے کیا گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ آئیے تاریخ کے انمٹ نقوش پر اس یادگار کردار کی سیرت اور شہادت تک کی داستان سنتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے استدعا ہوگی، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ سامعین گرامی القدر، ہجرت کے تیسرے سال مسلمانوں اور کفار کے درمیان احد کا عظیم الشان معرکہ بپا ہوا ہے۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو ایک عظیم الشان انسان دراز قد، گرجدار آواز، چہرے کے نقش و نگار انتہائی پرکشش، بغیر ذرا کے گریبان کھولے ہوئے کفار کی لشکر کی طرف بڑھا ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم انسان کو دیکھا تو جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور جا کر پکڑ لیا۔ فرمایا، میدان حرب و ضرب میں دشمن کے سامنے میں تمہیں بغیر ذرا کے نہیں جانے دوں گا، تاکہ تمہارا یہ ننگا بدن دشمن کا شکار ہو سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ اتاری اور اس نوجوان کو پہنائی ہے۔ گرامی القدر سامعین، یہ عظیم نوجوان جو عشق و مستی کے اس سفر میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور یہاں سینے کے ساتھ بغیر ذرا کے ساتھ اترنا چاہ رہا تھا، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب میدان کارزار گرم ہوا اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر زرہ پہن کے لڑتے رہے، پھر اچانک زرہ اتاری ہے، قمیص کھولی ہے، اور پھر اسی طرح اوریاں سینے کے ساتھ بغیر ذرا کے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جس سمت بھی بڑھ رہے تھے دشمن کی صفوں کو پھاڑ کے رکھ رہے تھے، تہ و بالا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت دیکھی تو پھر دوڑ کے پاس پہنچے ہیں اور عرض کیا، برادر بزرگ،
یہ ذرا آپ کو پہننی پڑے گی۔ تو حضرت زید مخاطب ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ فرمایا عمر، اگر تو شہادت کا متلاشی ہے، اگر شہادت کی لیلا سے ہم آغوش ہوتے ہوئے تجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو مجھے بھی ذرا کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میری خواہش اور ذوق یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں شہادت سے ہمکنار ہوں، اور جب میں موت اور حیات کے یہ فاصلے مٹا چکا ہوں تو پھر اسباب میں ذرا، تلوار اور پروٹیکشن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر بغیر ذرا کے جو مسلمانوں کا عظیم جرنیل، مسلمانوں کا عظیم شاہ سوار لڑا ہے، اسے تاریخ زید ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو بعثت نبوت کے 3 سال کے اندر اندر مشرف باسلام ہو گئے تھے، اور وہ سارے مظالم، مشکلات، پریشانیاں آپ نے بھی جھیلی ہیں جو اوائل اسلام میں مسلمان ہونے کی پاداش میں مسلمانوں کو جھیلنا پڑی ہیں۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرما کر گئے تو پہلی جماعت کے اندر جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے ان میں زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ سامعین گرامی القدر، یہ وہ عظیم کردار ہے جو خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوتیلا بھائی ہے، اور آپ دونوں کے درمیان محبت کی ایسی داستان ہے کہ جس کی نظیر ملنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو عزیز از جان سمجھتے تھے، چنانچہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کے فتنے نے سر اٹھایا ہے، اور یہ اتنا ہماگیر فتنہ تھا کہ قریش کو چھوڑ کر، انصار مدینہ کو چھوڑ کر، بنو ثقیف کو چھوڑ کر، اہل طائف کو چھوڑ کر باقی عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جو اس فتنے کی زد میں کسی نہ کسی حد تک متاثر نہ ہوا۔ اب ان حالات کے اندر خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومنانہ فراست اور جرأت، معاملہ فہمی اور دور اندیشی نے ان ارتداد والوں کا جس طرح سامنا کیا ہے، جس طرح ان سے ٹکرائے ہیں، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اور کمانڈ میں اس فتنے کے استحصال کے لیے جو لشکر روانہ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ مزید تعاون کے لیے جو کمک بھیجی، اس میں مہاجرین قیادت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، اور انصار کی کمانڈ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ گرامی القدر سامعین، اس سلسلے کی مزید تفصیلات ہم اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے۔
کس طرح مسلمان ان مرتدین کے ساتھ برسر پیکار ہوئے اور سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کے کلا کما کرنے میں اس قدر جانثاری اور جان سے پاری سے کردار ادا کیا ہے۔ اکثر مورخین کا خیال یہ ہے کہ اس پورے لشکر کی قیادت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ اس کی تفصیلات اگلی نشست میں بیان کرتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔